بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ کو مائنڈ میپ کے ذریعے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 30واں پارہ سٹارٹ ہو چکا ہے مائنڈ میپ کے ذریعے ہمارے مین چینل محمد وقاص اخنزادہ کے اوپر آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ہی کہنے کے اوپر ہم نے یہاں پر بھی سورۃ الواقعہ مائنڈ میپ کے ذریعے پڑھانا شروع کر دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے اس چینل کے اوپر سورۃ الواقعہ، سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن، سورۃ المزمل، سورۃ السجدہ، سورۃ الجن اور سورۃ الکہف جیسی بڑی صورتیں لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بغیر کسی گرامر کے ساتھ موجود ہیں، لیکن آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر سورۃ الواقعہ کو مائنڈ میپ کے ذریعے یہاں پر لایا گیا ہے۔ لہٰذا یہ سورۃ الواقعہ مکی صورت ہے، ابتدائی دور میں ہی نازل ہوئی تھی، اور اس کی معجزانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس میں کچھ ایسے واقعات کا ذکر ہے جو آخرت، جنت اور جہنم کے تذکروں پر محیط ہیں۔ تو پھر اس کے اگلے حصے میں انسانوں کو مختلف 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک اللہ کے مقرب ہوں گے، عمل صالح والے ہوں گے، ایمان لانے والے ہوں گے، جنت اور جہنم پر یقین رکھنے والے ہوں گے، اور دوسرے وہ ہوں گے جو کفار کا گروہ ہوگا جن کے نام اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے اور بڑے پچھتائیں گے وہ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے وجود اور نعمتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی، جس کو ہم بڑی آسان اور خوبصورت تصویروں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انسان اعتراف کرے گا کہ واقعی اللہ تو نے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے۔ مین جو تھیم ہے کہ لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، دائیں ہاتھ والے کسی کو فرمایا، پھر بائیں ہاتھ والے، اور پھر کچھ مقرب آفیشلز ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، جن کو اللہ تعالیٰ فادخلی فی عبادی کے تحت جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دے گا۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ تم میں سے لوگ ترجعون ان کنتم صادقین، جب تمہارا بندہ تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے تو تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی روح واپس اس کے اندر لوٹا دو، لیکن تم بے بس ہو کے ٹھہرے رہتے ہو، دیکھتے رہتے ہو۔ تو یہ سارا انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو آج اس پہلے جو پارٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اگر آپ سورۃ الواقعہ پوری مکمل دیکھنا چاہتے ہیں، لفظ بلفظ ترجمہ، آسان تفسیر اور ویژوائلائزیشن تصویروں کے ساتھ اس مائنڈ میپ کے ذریعے، تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیں کہ یہ ہونی چاہیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلی کون سی صورت ہو وہ بھی بتائیے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس صورت کو ایڈریس کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ چلیں دیکھتے ہیں سورۃ الواقعہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The day of judgment shaking the heart۔ دلوں کا لرز جانا کیسا ہوگا جب قیامت آئے گی؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں اذا وقعت الواقعہ۔ اذا کا مطلب جب آتا ہے واقعہ، واقع ہو جائے گی، الواقعہ واقع ہونے والی۔ کیا مطلب ہوا؟ when the occurs the event، وہ واقعہ جس نے ہو کر رہنا ہے، ڈے آف ججمنٹ، قیامت ہو کر رہنی ہے، آ کے رہنی ہے، جیسے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک یہ جو فیصلے کا دن ہے وہ تو اوقات مقرر ہے اس کا، وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ تو جب یہ ہو کر رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت تو کوئی نہیں جھٹلا پائے گا، کیونکہ ان کے سامنے لائی جائے گی وہ جہنم، وہ جنت جن کو یہ جھٹلایا کرتے تھے، وہ قیامت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیسا، نہیں ہے، ناٹ، وقع لی وقعتها اٹس اکورنس کاذبہ، ڈینائل، لیسا نہیں ہے، لی وقعتها اس کا واقع ہونا، کاذبہ کوئی جھوٹ، کوئی ڈینائل، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، چونکہ اب آ گئی ہے۔ تو پھر اس وقت کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگوں کو پھر ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا، اور جو نہیں مانتے تھے اور پھر وہ پست و ذلیل ہوں گے، ابصار ہوا خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ اور ایک اور مقام پر بھی ہے، آگے ہم پڑھیں گے، ترحقھا ذلہ، ان کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجر، اللہ فرمائیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو کافر اور فاجر اور فاسق ہیں۔ تو بہرحال، تو تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خافضۃ الرافعہ، برنگنگ ڈاؤن اینڈ ریزنگ اپ۔ برنگنگ ڈاؤن، وہ نیچے جھکے ہوئے ہوں گے، پست کرنے والی ہوگی، یہ ان کو جھکا دے گی۔ رافعہ، اور بلند کرنے والی ہوگی، اسی قیامت سے کچھ لوگوں کو بلند بھی کر دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پست و ذلیل کر دیا جائے گا۔ آگے ان کے گروپس بننے ہیں، جنہوں نے جنت میں جانا ہے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، انشاءاللہ ان کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد شیکنگ ارتھ ہو، یعنی زمین پر بھونچال آئے گا اور زلزلہ آئے گا، اور زمین پھر ہلا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، یعنی قیامت کا دوسرا فیز کیا ہوگا کہ اذا when، جب رجت الارض، ہلا دی جائے گی، الارض ارتھ، رجا سخت ہلایا جانا اس کا، when will be shaken، ہلا دی جائے گی، الارض ارتھ، رجا شیکنگ، اس کو ہلا دیا جانا کیسا ہوگا؟ سورۃ الزلزال میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کیا کہے گا؟ قال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن اپنے ساری خبریں بیان کرے گی، سوری
اور اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور تیرے رب نے اس کو وحی کی ہے جب یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو بہرحال اس وقت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور جب زمین پر بھونچال آئے گا اور زمین کو زلزلے سے ہلا دیا جائے گا، اور دنیا کا زلزلہ تو عام زلزلہ ہوتا ہے، پہاڑ تو نہیں ہلتے، پہاڑ تو نہیں ٹوٹتے، گھر مکان اور عمارتیں کبھی کبھار گر جاتی ہیں، تو لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ زمین کے بھونچال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، الجبال پہاڑ، بسا ریزہ ریزہ کر دیا جانا، اینڈ ول بی کرمبل دا ماؤنٹینز کرمبلنگ، یعنی پہاڑوں کو کیا ہوگا اس وقت ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور زمین کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے گا، تو وہ بھی ہونے والا ہے۔ اور جب زلزلہ آئے گا تو پہاڑوں کا یہ حال ہوگا، فکانت ہباء منبثا، فکانت تو وہ ہو جائیں گے، ہباء ڈسٹ، گرد و غبار، منبثا منتشر ہونا اور اڑ جانا ہوا میں، جیسے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اللہ اکبر، ہم سورۃ القارئ میں بھی اس کو آگے ڈسکس کرنے والے ہیں، دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ فَكَانَتْ، so they become هَبَاء dust of particle disappearing، منتشر ہو جائیں گے، جیسے ہوا مٹی کو لے کر اڑ رہی ہوتی ہے تو پہاڑ اس وقت ڈسٹ بن کر اڑنے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا 3 حصوں میں، اللہ اکبر۔ اب یہ 3 حصے جو ہیں یہ کون سے ہیں؟ دیکھیے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَ وَكُنْتُمْ and you will become kinds 3، تم ہو جاؤ گے 3 جماعتوں میں، ازواج کائنڈز یعنی پیئرز کو کہتے ہیں نا، زوج جوڑے کو، تو یہاں پر 3 مراد ہیں، 3 ثلاثہ، تو 3 قسم کے لوگ یہاں پر الگ کر دیے جائیں گے، یعنی 3 گروپس بنا دیے جائیں گے، اور پھر 3 گروپوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا گروپ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ کون سا ہوگا؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، سو دا رائٹ کمپینینز، دائیں ہاتھ والے جو ہوں گے، ما اصحاب المیمنہ، واٹ آر دا کمپینین آف دا رائٹ، ما اصحاب المیمنہ، اصحاب صحبت میں رہنے والے ساتھی کو کہتے ہیں میمنہ، یمین دائیں ہاتھ کو، دائیں ہاتھ والے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ فرما رہے ہیں پس جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے تو کیا معلوم آپ کو، کون جانے آپ کہ کون ہوں گے وہ دائیں ہاتھ والے، ان کا نام اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، ہنسی خوشی مسرت کے ساتھ وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے لوگوں کو دکھائیں گے اور خوش ہو جائیں گے کہ آج ہمیں نام اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملا ہے۔ ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی اور وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتے پھریں گے الحمدللہ کہ ہمیں نام اعمال اپنا دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے۔ لیکن جو دوسرا گروپ ہوگا وہ اصحاب المشأمہ، یہ کیا کہیں گے، اینڈ دا کمپینین آف دا لیفٹ، ما اصحاب المشأمہ، اور کیا معلوم آپ کو کہ کیا ہوں گے وہ اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، یعنی دوسرا گروہ ہوگا بائیں ہاتھ والا، اور کیا معلوم کہ کیا ہوں گے وہ بائیں ہاتھ والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو جو ہے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا ہوگا اور ان کو پریشانی لاحق ہوگی، اور یہ کہیں گے کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، سورۃ الحاقہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کاش میرا اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میں مر ہی جاتا۔ تو موت بھی اس وقت نہیں آئے گی، موت کو بھی یہ پکاریں گے، لیکن کیا ہوگا، پچھتائے ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ پھر تیسرا جو ہوگا گروہ وہ کیا ہوگا، والسابقون السابقون، والسابقون، اور سبقت لے جانے والے، السابقون آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانا آگے بڑھ جانا اردو میں استعمال ہوا ہے نا، تو وہ لوگ جو سبقت لے جائیں گے، جو آگے بڑھ جائیں گے، جو آگے بڑھنے والے ہوں گے سب سے آگے، اولئک المقربون، دوز آر دا نیئرسٹ ون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے مقرب ترین ہوں گے، اللہ کے آفیشلز ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے گا۔ کیا ہوگا ان کے لیے کہ فادخلی فی عبادی، جیسے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، مطمئن جان، آج تو نے اللہ کو راضی کیا، آج اللہ بھی تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے داخل ہو جا نیک بندوں میں، فادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ درجے میں شامل کر دیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہوگا، ہر کام پر اللہ کا تقوی اختیار کیا ہوگا، دنیا میں ہر کام اللہ کی رضامندی کے مطابق کیا ہوگا۔ آیت نمبر 11 تک ہمارا ہو گیا ہے،
ہم اس کا تھوڑا سا کنکلوژن دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم نے بھی یہاں تک پڑھا. میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ اس کا مختصر اوور ویو دے دیتا ہوں. دا ڈے آف ججمنٹ جب ہوگا اور لوگوں کے دل لرز رہے ہوں گے اور وہ واقعہ ہو جائے گا, قیامت برپا کر دی جائے گی, اللہ کی عدالت لگ جائے گی, اور کیا ہوگا اس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. لیس لوقاتہا کاذبہ, کوئی بھی اس کو نہیں جھٹلائے گا, چونکہ وہ جھٹلانے کے لیے ہوگا ہی نہیں, کیونکہ سب چیزیں سامنے ہو جائیں گی اور اس وقت لوگوں کے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ان میں سے کچھ لوگ خافضۃ الرافعہ, خافضہ اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ برنگ ڈاؤن ہوں گے. کچھ لوگوں کے نامہ اعمال جب بائیں ہاتھ میں ملیں گے تو وہ پریشان ہوں گے, اور ان کو اس قیامت کی وجہ سے ایک دکھ ہوگا کہ ہے یہ کیوں آگے جس کو ہم جھٹلایا کرتے تھے. اور کچھ لوگ جنہوں کو یقین ہوگا اللہ کے اوپر تو وہ اس وقت خوش ہوں گے اور ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے. اور اذا رجت الارض رجا, اور پھر دوسرا جو اس میں فیز آئے گا کہ زمین کو ہلا دیا جائے گا. اور زمین کا ہلانا کیسا ہوگا کہ اس میں جب پہاڑ ہوں گے ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اللہ اکبر, یہ بھی ایک فیز ہوگا. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا, so they become a dust particle disappearing, ہوا کی طرح اڑنے لگ جائیں گے پہاڑ, اور دھند کی روئی کی طرح آپ کو اڑتے ہوئے پہاڑ نظر آئیں گے. اور پھر لوگ 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ, پہلے وہ لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا, ہنسی خوشی بھاگیں گے, لوگوں کو دکھائیں گے. اور پھر دوسرا گروپ ہوگا واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ, وہ لوگ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے, ان کے منہ بنے ہوئے ہوں گے, غصے ہوں گے, اور ان کو اس وقت نہیں سوجے گی. وہ کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش ہم مر جاتے, ہم یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور شیطان بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں مٹی ہو جاتا, مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. پھر والسابقون السابقون, اور کچھ لوگ سبقت لے جانے والے ہیں. اولئک المقربون, یہ سب سے زیادہ آگے نکل جانے والے ہوں گے, اللہ کے آفیشلز ہوں گے. آج ہم نے ڈے آف ججمنٹ پڑھا ہے. انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے, اور آگے کتنی نعمتیں ہیں جنت والوں کے لیے, اور پھر جہنم والوں کا آگے کیا انجام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہاں, اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ایسی سیریز ہونی چاہیے, اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلی کون سی صورت ہو وہ بھی بتائیے گا انشاءاللہ, تو ہم اس صورت کے بعد اس صورت کو بھی کور کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.